اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتفرد بالازل والابد الصلاة والسلام على اول العدد وخاتم الامد محمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی صلوات۔ حضرات مومنین کرام، گزارش واقعی یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرما کر مندرجہ مرحومین زین الحسن صاحب، مرحوم نبی حسن صاحب، مرحوم علی حسن صاحب اور ڈاکٹر محمد حسن اور جمیع مومنین مومنات کی ارواح کو ہدیہ ثواب۔ اور قبلہ خیریت، رباب دانش اور صاحبان حضرات مفکرین اور دانشوران علماء کرام کی موجودگی میں نے وہ مضمون اٹھا لیا ہے کہ جو بھائی عرفان سے آغاز ہوا اور ہمارے انتہائی مشفق بھائی عارف صاحب جو ہمیشہ میرے ساتھ بڑے بھائی کا سلوک کرتے رہے ہیں، اب جو مضمون میں اٹھا رہا ہوں وہ آپ کے پہلے گوش گزار کی دیتا ہوں۔ سرکار ابو طالب سے لے کر امام حسین تک مجھے 1 گھنٹے کے اندر آپ کو زحمت دینی ہے، لیکن وہ گزارش میں آپ تک کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ میں بزرگوں میں سے کسی ایک کان سے بھی اس مضمون کی ہوا گزری ہو نا تو چپ رہے گا وہ، اور میں آغاز کرتا ہوں، یہیں سے مجھے دیکھنا ہے کہ آپ مجھے کس طرح سنتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ میں کس طرح پڑھتا ہوں۔ بہت ہی مختصر سی آیت ہے مگر انتہائی جامع ہے، کیونکہ پیشخان حضرات میں کہ مسلسل ہے ذاکرین کے لیے مذمت، مسلسل زحمت ہے۔ ابھی جناب ابو طالب کا وہ قطعہ پڑھ کے مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ مولا گواہ پڑھنا کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن رخ بدل دیا۔ اصل میں آج کی تقریر کے ڈرائیور یہی ہے۔ توجہ فرمائیں اور انشاءاللہ خالص علمی گفتگو آپ کی ہدیہ سماعت کرنا ہے، ورنہ پھر ان مجالس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بڑے خیبر خندق اکھاڑے گئے، اس کی مذمت نہیں کرتا ہوں میں، لیکن جو منشور اہل بیت ہے جب تک وہ مومنین تک نہ پہنچے تو بیکار ہے، اور میرے 2 بزرگ علماء ہیں، ان کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہے کہ الم یجد کا یتیمن فآوی، میرے حبیب جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ دی۔ توجہ رکھیے گا، بغیر کسی مقدمے کے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا، لفظ یتیم تو بڑا مشہور ہے، جس کا باپ نہ ہو۔ پیغمبر کے لیے فقط اس معنی میں نہیں ہے، جس کے لیے ساری راہیں بند ہوں
توجہ ہے؟ ساری راہ اکلوتی ذات ہے نرغے کفار میں، اور خدا کے گھر کے قریب ہے۔ نرغے کفار ہے، خدا کا گھر ہے، اور جتنے خود ساختہ خدا ہیں خدا کے گھر میں براجمان ہیں، اور وہاں یہ لب کشائی کی جو نوبت آتی ہے وہ مستقبل قریب کے نبی کی آتی ہے۔ اور ایسا نبی ہے جو فقط نبی نہیں ہے، نبی گر ہے۔ نہیں، میں تو لفظوں کا مسافر ہوں، آپ دیکھنا مجھے ہی کہاں تک چل رہی میری بات۔ نبی کی ہستی وہ ہستی ہے کہ اگر آپ بغیر حکم خدا کے اس کی کبریائی کا ایک سجدہ ادا کریں، اس سجدے کی تکان میں جو پسینے کے قطرات گریں تو قدرت انہیں ضائع نہیں ہونے دیتی۔ توجہ کریں گے، میں مقدمے سے نہیں دیکھی شکر ہوں۔ ایک حکم کے بعد سجدہ کرنا الگ معنی ہے، اس کی کبریائی کو عرفانی معراج تک پہنچا کے اور سر سجدے میں رکھ دینا، اور سجدہ بھی طولانی ہو، اس سجدے میں تکان بھی ہو تو پسینے کے قطرات ٹپکیں، توحید کو وجد نہ آئے تو کسے آئے؟ اس نے کہا ایک قطرہ ضائع نہیں ہونے دوں گا، تیرے ماتھے کا پہلا قطرہ گرے گا اسے آدم بناؤں گا، نوح بناؤں گا۔ سلسلہ پورا ہے، آپ کا سنا ہوا مضمون، اسے مجھے نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ سلسلہ 1,23,999 نبیوں کا میرے نبی کے سجدے میں ذکر توحید کے عوض میں جو قطرے گرے وہ 1,23,999 مجسم ہوئے تو انبیاء کہلائے۔ صاحب لولاک لما خلقت الافلاک، اتنے عظیم المرتبت نبی کے لیے کہہ رہا ہے اللہ، علم یجد کا، جب ہم نے تمہیں بالکل بے سہارا پایا، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، کوئی نہیں ہے، یتیمن فآوا، تو ہم نے پناہ دی۔ مگر بندہ پرور پناہ دینے کے لیے اگر جسم کو ضرورت ہے تو جسم کا ہونا لازم ہے۔ اللہ جسم سے مبرہ ہے تو پناہ کیسے دے جسم والے کو؟ ضرورت ہے کوئی جسم والا ہو، اور اسی جسم والے کے حوالے کرنا۔ اور آدمی، ہم آپ کی بات ہے، ہم میں کا کوئی آدمی کسی کے ذمے کوئی کام نہیں کرتا جب تک خود اس کا وہ معتمد نہ ہو۔ جب آدمی اس پر اعتبار کرتا تب اپنی۔ اب دنیا کی سب سے بڑی امانت، اب میں ترجمہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہاں تک بات پہنچتی ہے۔ مشرکین کی امانت جس کے ہاتھوں میں آئے اسے محمد کہا جاتا ہے۔ توجہ کریں گے، مشرکین کی مخلوق کی امانت جن ہاتھوں میں آئے اسے محمد کہا جاتا ہے، اور اللہ کی امانت محمد کی شکل میں جن ہاتھوں میں آئے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے مل کے محمد و آل محمد کو۔ زیادہ زحمت نہ۔ اب فرق واضح ہو رہا ہے، اللہ کو اس ذات پر کتنا اعتماد تھا، یعنی اس کا عمل خدا کا عمل ہو، اپنی سب سے قیمتی امانت ان ہاتھوں میں سپرد کرتا ہے جس کو دنیا ابو طالب کہتی ہے۔ اب اگر کچھ لوگ شپرا چشم ہو، چمگادڑ آنکھ ہو، بھائی سورج کی روشنی اگر نہ دن میں دکھائی دے انسان کو تو خطا سورج کی نہیں ہے، آنکھوں کی خطا ہے نا بھائی۔ اور شپرا چمگادڑ اسی لیے کہا جاتا ہے، سورج ساری دنیا کو اجالا بانٹتا ہے، اس کے لیے اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو اب ابو طالب ایسا آفتاب اگر نہ دکھائی دے تو خطا ابو طالب کے نہیں ہے، یہ خطا آنکھوں کی ہے۔ اور یاد رکھیے بصارت بھی محتاج ہے بصیرت کی، بہت اطمینان سے پڑھوں گا، بصارت بھی محتاج ہے بصیرت کی۔
ایک آدمی کو چشمہ لگ رہا ہے اور پھر اس کے سامنے کوئی تحریر دے دی جائے، وہ دیکھے، بغیر چشمے کو نہیں پڑھ سکتا، ایک دفعہ لگا کے پڑھ لے تو پھر اب اس کی بصیرت ہمراز ہے کہ وہ نام سارے آپ کے سامنے آ جائیں۔ تو اب گفتگو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، آپ کی بھرپور توجہ چاہیے، اور خالص علمی گفتگو نظر کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ اگر کانوں سے اس کی ہوا بھی گزری ہو تو چپ رہے گا۔ ابو طالب ہے کون؟ ہم نے یہی جانا، علی کے بابا، محمد کے پالنہار، اور کچھ جانا؟ جملہ سنبھالیے گا تو عرض کرتا ہوں، آیہ تطہیر سے پہلے کا طاہر نہیں، آیہ تطہیر سے پہلے کا طاہر ابو طالب، نزول قرآن سے پہلے کا قاری قرآن۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ حضور والا قرآن عقد پیغمبر کے 30 برس بعد نازل ہوا ہے، اور عقد پیغمبر میں قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو میں نے کیا کہا؟ نزول قرآن سے پہلے کا قاری قرآن، یہ ہے ابو طالب کی۔ لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، ہم سے سوال ہوتا ہے، اب تو میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب پہ دیکھیے ساری دنیا خرافات، پاکستان سے اس کا آغاز ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مگر ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ ابو طالب کے لیے کوئی قرآن میں آیت بھی ہے؟ اچھا، ہر آدمی جس کو دیکھو وہ علامہ دہر ہے، قرآن میں دکھائیے، جبکہ قرآن کا قاف ابھی گلے سے اترا نہیں ہے۔ ایسے لوگ سوالی ہے، تو ہوشیار رہیے، زمانہ بڑا سنگین آ رہا ہے۔ یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اور نوجوان نسلوں سے خاص کر گزارش یہ کروں گا کہ قرآن ضرور پڑھو، ایک آیت پڑھو مگر ترجمہ دیکھ کے، نہیں تو دھوکہ دینے والے بازار میں بہت ہیں۔ مجھے سجدے تک آنا، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ اب قرآن مجید میں لوگ حوالہ پوچھتے ہیں ابو طالب کے لیے کوئی آیت ہے، تو میں تو ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ برداشت کر لیجئے تو جملہ حاصل کر رہا ہوں۔ میاں آپ ایک آیت کی بات کرتے ہیں، پورا سورہ ابو طالب کے نام کا ہے، آپ پریشان رہیے۔ بھئی ایک سورہ ہے، سورہ آل عمران، توجہ، سورہ آل عمران۔ تاریخ اسلام میں 3 عمران گزرے ہیں، ایک موسیٰ کے بابا عمران، دوسرے مریم کے، اور سورہ کا نام کیا ہے؟ آل عمران، عمران نہیں ہے۔ تو اب موسیٰ کے والد کا نام عمران ہے، موسیٰ کی نسل بڑھی نہیں کہ سورہ آل عمران ان کے نام سے چلے، توجہ ہے، موسیٰ کی نسل نہیں بڑھی، لہذا وہ سورہ کیسے آل میں آئے؟ آل ہوتی تو مراد لے لیا جاتا۔ اب ایک عمران سے جناب مریم ہے، صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں، معصومہ ہیں، دو دفعہ انتخاب ہوا ہے بطہرہ کے، مگر کیا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ کے، بطہرہ کے، واصطفیٰ کے، دو دفعہ اصطفیٰ چنا گیا جناب مریم کو۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ یہ فرمائیں کہ آخر مریم کا انتخاب 2 دفعہ کیوں ہوا؟ تو معصوم نے فرمایا ایک دفعہ اس لیے کہ مریم کو صدیقہ بنانا تھا، مریم کو صدیقہ بنانا تھا اس لیے اصطفیٰ ہوا، اور ایک دفعہ عیسیٰ کی ماں بنانا تھا۔ سنتے چلیے دھیرے دھیرے۔ اب جناب مریم عمران کی بیٹی ہیں، مریم سے جو پیدا ہوا وہ روح اللہ، حضرت عیسیٰ کی شادی ہوئی نہیں، عیسیٰ رہ گئے، مریم رہ گئی۔ تو اب یہ سورہ ہے آل عمران،
اگر عیسیٰ کی نسل ہوتی تب تو یہ آل عمران ہوتا کہ سورہ ان کے نام کا ہے. نہ موسیٰ نہ عیسیٰ دونوں کٹ گئے. اب کوئی تیسرا عمران ہے جس کی نسل آج بھی پردے میں ہے. سیدھی بات ہوگی تو جو فرما رہے آپ. تو اس کا مطلب یہ ہے اب مسلمان آیا ڈھونڈتا ہے ارے بھائی خامخواہ ملاؤں کے بہکانے میں مت آؤ, قرآن پڑھو, اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا. تعصب کی عینکیں اتارو اور لائن میں حاضر ہو جاؤ. جیسے درس قرآن چاہیے ویسے حاصل کرو. اب میں آپ سے کیا کروں, عرض کروں. ابو طالب کے لیے قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے. خدا کی قسم ابو طالب قرآن کا پالنہار ہے. ابھی آپ کے سکوت کو میں توڑوں گا آگے چل کے. ابو طالب قرآن کا پالنہار ہے. کیا آواز آئی؟ یہ تو متفق علیہ ہے. کلما فی کتب السما وہو فی القرآن. جو کچھ سابقہ کتابوں میں آسمانی وہ سب قرآن میں ہے. جو قرآن میں ہے وہ سورہ یاسین میں ہے. جو سورہ یاسین میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے. جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے. جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے. جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نیچے دیے ہوئے نقطے میں ہے. اللہ اسی نقطے کو ابو طالب کے گود میں پال رہا ہے. آئے آئے صلوات بر محمد و آل محمد. اب کیا چاہیے بھائی ثبوت؟ تو متفق علیہ ہے. بڑی نازک ترین بات ہے, میں آپ کو لے چل رہا ہوں وہاں تک. آئیے اب دوسرا راستہ کیا ہے؟ کلمہ نہیں پڑھا. سنتے جانا, نوجوانوں سے خطاب میرا ہے. کلمہ نہیں پڑھا. اچھا بیچارے ہمارے بھولے بھالے علماء تصدیق کرتے فلاں موقع پر پڑھا, فلاں موقع پڑھا, فلاں موقع پڑھا. لیکن میں بھی آج اس اکبر پور کے ممبر سے حضرت خان کہہ رہا ہوں ابو طالب نے کلمہ پڑھا ہی نہیں. بیچارے بھولے بھالے علماء نے دلیلیں دی اور جواب دیے, مگر میں کہہ رہا ہوں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. میرا ایک سوال آپ سے, اتنے لوگ مجلس میں ہیں, کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے؟ کچھ تو جواب چاہیے. کلمہ پڑھے بغیر آپ مسلمان ہو؟ کوئی مسلمان بتا دے کلمہ اس نے پڑھا ہے سوائے مدرسے کے. لیکن جہاں سے سن بلوغ شروع ہوتا ہے کس نے کلمہ پڑھ کے دار اسلام قبول کیا ہے؟ تو اب جواب مجھ سے سنیے. ابو طالب نے قسم قرآن کی کلمہ نہیں پڑھا. کلمہ وہ پڑھتا ہے جسے بتانا ہوتا ہے کہ میں آج سے مسلمان ہو رہا ہوں. توجہ کرو میں کہا لا رہا ہوں. مجوسی ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, نصرانی ہو, کلمہ وہ پڑھ کے اعلان کرتا ہے کہ میں آج سے مسلمان ہو رہا ہوں. جس کا پورا قبیلہ ہی اسلام ہو. بھئی آپ بتائیے آپ نے کلمہ پڑھا؟ آپ بغیر پڑھے مسلمان ہیں, ابو طالب کیوں نہیں ہو سکتا؟ جبکہ قرآن اس کے گھرانے کے پوری تصدیق کر رہا ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, تو سجدہ کرنے والے ہی مسلمان ہیں, اور سجدہ فطرت انسانی میں ہے. اب یہ ساری باتیں ہیں, مسلمان پریشان ہیں, کلمہ نہیں پڑھا, یہ نہیں پڑھا. آخر پرخاش کیا ہے؟ کلمے کی ضد ہے. چلو چھوڑو, پھر میں آپ کو ایک اہم گفتگو میں لے چل رہا ہوں. رسول کے چچا کتنے ہیں؟ کانو ہیں. نام گنواتا ہوں میں, سننا توجہ سے میری بات. جناب ابو طالب, جناب عباس, جناب حمزہ, حارث, زبیر, حجل, مکعب, ابو لہب. کلمہ پڑھا؟ توجہ کرو میں کیا عرض کر رہا ہوں. کلمہ ان لوگوں نے پڑھا. ارے میاں آپ کو رسول کے چچاؤں کا نام نہیں یاد ہے, کلمہ کیا بتائیں گے آپ؟ یہ نا بھائی, آج جو نام میں نے لیے خدا قسم کوئی گنوا دے میں جانوں. حضور کے والد کو لے کے 10 بیٹے ہیں جناب عبد المطلب کے. پھر نام دوہرا رہا ہوں, جناب عبداللہ, جناب ابو طالب, جناب عباس, جناب حمزہ, حارث, زبیر, مکعب, حجل, ابو لہب. 10 نام پورے لیے میں نے. اچھا چھوڑو, نہیں کلمہ پڑھا. علی کے کتنے بھائی ہیں؟
توجہ کرنا، کتنے بھائی علی کے ہیں؟ ان کا طالب جعفر، عقیل، انہوں نے کلمہ پڑھا؟ طالب نے کلمہ کب پڑھا بتاؤ؟ جعفر نے کلمہ کب پڑھا؟ عقیل نے کلمہ کب پڑھا؟ انہیں چھوڑو، علی کو تو مسلمان مانتے ہو؟ توجہ کرنا، علی تو مسلمان ہے آپ کی نظر میں، علی نے کلمہ کب پڑھا؟ توجہ ہے؟ تو میں یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں، اب ہمارا عقیدہ اگر پوچھو گے تو مسئلہ واضح کیے دیتا ہوں۔ علی کے 3 سگے بھائی طالب عین جوانی میں رحلت کر گئے، جناب جعفر، جناب عقیل، ماں بھی ایک ہے باپ بھی ایک ہے۔ اپنا عقیدہ پیش کر رہا ہوں، تینوں طالب، عقیل، جعفر، مولا کائنات، یہ چاروں سگے بھائی ہیں، ماں ایک باپ ایک۔ مگر کیا ہم نے طالب کو امام مانا؟ عقیل و جعفر کو امام مانا؟ نہیں مانا۔ معصوم مانا؟ نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ ہم مانتے اس کو ہے جسے وہ منواتا ہے۔ توجہ کرنا، عجیب بات ہے۔ اب میں دنیا اسلام کو باخبر کر رہا ہوں، جب ہم علی کے مقابل میں اپنے ان تینوں کو نہیں مانتے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کیا رے بھائی، غلط تو نہیں ہے؟ نہیں مانتے، قسم خدا کی نہیں مانتے۔ تو ہمارا عقیدہ قرآن سے بنتا ہے، توحید جسے منوائے اسے مانو، ورنہ بڑا آسان تھا، امام مان لیتے۔ چلیے جانے دیجیے بات بھی۔ ایک موقع پر مولا علی نے فرمایا انا عبدم من عباد محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ محمد کیا ہے؟ آقا ہوئے۔ علی کیا ہے؟ غلام۔ کسی کو شک، اعتراض نہیں ہے نا؟ کیونکہ مولا نے خود فرمایا ہے کہ محمد کا میں ادنا غلام ہوں، تو محمد ہوئے سردار، ٹھیک؟ علی ہوئے غلام، محمد ہوئے آقا۔ بھائی لوگوں کی یہ بات بہت اچھی لگے گی جو میں عرض کر رہا ہوں۔ محمد ہوئے آقا، علی ہوئے غلام۔ بھائی یہ کون سی تیری تھیوری ہے پروردگار؟ غلام کو اپنے گھر میں پیدا کر رہا ہے۔ توجہ کرنا بھائی، میں نے کہا میں اکیڈمی کو سکھاتی ہوں، غلام کو اپنے گھر میں پیدا کر رہا ہے، آقا کو ابو طالب کے گھر میں نہیں۔ توجہ ہے؟ اب دلیل لیتے جاؤ جعفر جوہری سے۔ خدا کی قسم، اگر ابو طالب کے گھر کعبے سے افضل نہ ہوتا تو آقا یہاں نہ پیدا ہوتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور کر رہے کیا عجیب بات ہے؟ عجیب مسئلہ۔ بھئی غور تو کریں آپ، علمی گفتگو خالص۔ اپنے 2 بزرگ علماء کی موجودگی میں جملہ دے رہا ہوں، تصدیق کروا لیجئے گا۔ غلط نکلے اگر آئندہ مجھے ممبر بیٹھنے مت دینا۔ پھر دوسرا جملہ لو، اے پروردگار ترین مصلحت کے ہم قربان، غلام کا نکاح 2 جگہ ایک وقت میں کرا رہا ہے، عرش میں بھی اور فرش میں بھی۔ ایک نکاح جنت میں، ایک زمین پر۔ آقا کا نکاح، ارے کہاں سوچ رہے ہو یار؟ آقا و سردار کا نکاح کہاں ہو رہا ہے؟ عرب کی دھرتی پہ ہو رہا ہے۔ وکیل کون ہے؟ آغاز قرآن بتا رہا ہوں، وکیل کون ہے؟ ارے بڑے بڑے دریدہ دہن بزم نکاح میں بیٹھے تھے کہ محمد ہم سے کہیں گے پڑھنے کے لیے، مگر صفوں کو چیر کر وہاں آیا مستقبل قریب کا رسول، جہاں ابو طالب بیٹھا تھا۔ یا اماں انت وکیلی، چچا آپ میری طرف سے وکیل ہیں۔ فرق آپ پیدا کرو۔ غلام کا نکاح ایک وقت میں 2 جگہ،
ایک جگہ اللہ خود پڑھے، ایک جگہ محمد سے پڑھوائے، مگر سردار کے نکاح ابو طالب سے پڑھوائے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ آج سمجھ لیتا مسلمان تو آج اتنی گورکھ دھندے میں نہ پھنستا۔ عجیب بات ہے بھائی، یہ تو فلسفہ طے ہو جائے، یا تو پروردگار پس پردہ معاذ اللہ کافر ہے جو ابو طالب کا ہم نوا ہے، یا آپ صحیح ہے، خالق تو بہرحال خالق ہے، ہر فطرت سے فطرت سے واقف ہے، جو فطرت سے بھی واقف ہو فطرت سے بھی واقف ہو۔ آخر غلام میں کون سی خوبی تھی؟ دو جگہ نکاح ایک وقت میں، جنت میں نکاح خدا خود پڑھے، زمین پر محمد کو وکیل بنا کے پڑھوائے۔ جملہ لیتے جانا، وجہ یہ خدا کی قسم، اللہ نے علی کا نکاح جنت میں اس لیے پڑھا تاکہ نسل امامت قائم رہے۔ کیا سن رہے بھائی آپ؟ کیا سن رہے آپ؟ میں کہاں لے جاؤں؟ جنت میں اللہ نے اسے نکاح پڑھا تاکہ نسل امامت قائم رہے، زمین پر محمد سے اس لیے پڑھوایا تاکہ سادات دنیا میں قائم رہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عجیب و غریب فلسفہ یہ غور کرنے کے بعد آپ ذرا دیکھیے کیا کیا منزل ہے اور مسلمان پریشان ہے۔ وجہ یہ ہے اس معیار کاظمی دامن میں نہیں ہے۔ جن کا مقلد مجتہد اعظم قابل احوار یہودی ہو، وہ ابو طالب کو کیوں کر ہضم کرے گا؟ خلافت عثمانیہ سے جوڑ کے لے کے آؤں گا، کبھی وقت پڑا تو انشاءاللہ۔ تو دیر ہو گئی ہے نا، میں شارٹ سے نکل رہا ہوں اور میں یہی آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ابو طالب اس کردار اعتبار کا نام ہے، عمل خود کرے عمل خدا کا کہلائے۔ تو جس ذات پر خدا کو اعتبار ہو اسے ابو طالب کہا جاتا ہے، یہ مقام ہے۔ اور آگے چلتا ہوں تھوڑی دیر اور آپ کے سما کراچی اس مضمون میں۔ دنیا نے نہ جانے کیا کیا سمجھ لیا۔ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر کوئی سنی ہو تو مجھے آپ ٹوک دیں ممبر پر۔ نہ تو ابو طالب ایسا انسان دنیا میں پیدا ہوا جو قرآن کا پالن ہار ہو، نہ ایسا اتنا بڑا قابل اور باایمان ہو کہ جس نے رسالت کا نکاح پڑھا ہو، اور وہ رسالت جو تاجدار بھی ہے، خاتم الانبیاء بھی ہے، اور خاتم الانبیاء بھی ہے، افضل الانبیاء بھی، امام الانبیاء بھی ہے، اور ہمارے اور پر ایمان جس کے بیٹوں کا کمال یہ ہے۔ دنیا ابو طالب کو سمجھ نہیں پائی، خدا کی قسم قیامت تک نہیں سمجھ پائے گی جب تک محمد سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اس وقت تک ابو طالب سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ ابو طالب نام ہے اس اعتبار کا جو یتیمی سے نکال کے نبوت کو مرسل اعظم بنائے۔ جناب ابو طالب کے اور چلیے ابو طالب نہ ایمان لائے، نہ دین میں آئے، نہ کچھ کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے قائل پالا انہوں نے، کیوں پالا بھائی؟ 8 چچا بھی اور تھے مگر کسی کی طرف نہیں گئے۔ دادا عبد المطلب اپنے زانوں پر مستقبل قریب کے رسول کو بیٹھا لیں، اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ کتاب اہل سنت کی جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، آپ یاد رکھیے گا۔ جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹوں سے کہا، لائق بیٹے تھے، فرما بردار تھے، کون ہے جو میرے اس بچے کی پرورش کرے گا؟ علامہ ابن صباغ نے فصول المہمہ میں یہ واقعہ لکھا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ علامہ ابن صباغ مالکی، کتاب کا نام ہے فصول المہمہ، کہ جناب عبد المطلب نے بٹھالا اپنے بچوں کو، کون ہے جس کی پرورش کرے؟ تاریخ کے صریحی الفاظ ہیں فصول المہمہ میں کہ 8 چچا وہ تھے جو گلے پھاڑ پھاڑ کے بلا رہے تھے، آ میرے لال، آ لخت جگر، آ میرے پیارے، مگر جیسے اللہ کا رسول سنتا ہی نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ تو سائیکالوجی سمجھنا چاہیے نا ہمیں، آخر سنتا کیوں نہیں؟ تاریخ یہ لکھتی ہے، علامہ ابن صباغ نے لکھا
کہ بڑھتے بڑھتے جب ساری آوازیں بند ہوئیں تو پھر اللہ کا رسول کھڑا ہوا، دادا کا زانو چھوڑ کر چچاؤں کی صفوں کو چیر کر وہاں آیا جہاں وہ چچا جو ہاتھ باندھے سر جھکائے بیٹھا ہے۔ جملے پہ آپ غور نہیں فرما رہے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے سر جھکا ہوا۔ رسالت کہتی چچا آغوش پھیلاؤ، محمد یہاں پلے گا۔ ہماری تاریخ تو نہیں، کیوں؟ اس کا مطلب کوئی ہینڈل کرنے والا ہے رسول کو۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، نہ مانو تو یہ جو 8 چچا خامخواہ چیختے چلاتے رہے، میرے نبی نے توجہ ہی نہیں دی۔ وجہ کیا ہے بھئی؟ اگر آپ بچے کو پہلے سے پیار کرتے، توجہ ہے میں کہاں لے آیا، کسی کا بھی بچہ ہو اگر آپ نے اسے اپنے قریب کیا ہے تو ایک آواز پہ آئے گا۔ جب کبھی زندگی میں پوچھا ہی نہیں تو پوچھے کیا؟ اس لیے کہ یہ خاتم الانبیاء نہیں ہے، صاحب لولا کا لما خلقت الافلاق ہے۔ اس کی پرورش نااہل ہاتھوں میں نہیں دینا تھی، ایسے ہاتھوں میں دینا تھی کہ جو نبوت کو نبوت سمجھ کر پالے، اور پال کے دکھا دیا، جوان کر کے دیا ہے مسلمانوں کو، جوان کر کے دیا ہے۔ آسان نہ سمجھنا، 25 برس کی عمر میں بیٹے کو جوان کیا اور 53 برس تک تا حیات جناب ابو طالب نے خیال کیا، اور پیغمبر کو کوئی زحمت نہیں ہونے دی۔ 53 سالہ نبوت کو جو بچپن سے لے کے 8 برس کی عمر سے 53 برس تک پال رہا ہو، وہی کافر ہے تو پھر اسلام کافر ہے۔ اگر وہ کافر ہے تو پھر اسلام کافر ہے، کیونکہ کافر ہی نے پالا ہے 53 برس۔ 10 برس مدینے کے جانے دو، 53 برس تک ابو طالب کی نگرانی میں۔ ایک صلوات بھیجو، ایک بات اور کہہ دوں خدا کی قسم، بڑی عجیب و غریب ہے۔ جب بات اونچی ہو تو دھیرے میں کہنا چاہیے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں جب بات اونچی ہو تو بہت آہستہ کہنا چاہیے تاکہ سب تک پہنچ جائے۔ اتفاق ایسا ہے، بچپن ہے، حضور گھر میں موجود تھے، چچی کو بغیر بتائے گھر سے نکل لیے۔ تاریخ سے تاریخ ملا رہا ہوں، کافی دیر ہو گئی، رئیس مکہ گھر واپس ہوئے، بنت اسد سے پوچھا فاطمہ محمد کہاں ہے؟ تو تاریخی یہ کلمات ہیں کہ جس طرح کسی گہرے کنویں میں ڈول میں بندھی ہوئی رسی تھر تھراتی ہے نا، ایسے فاطمہ بنت اسد کہاں پر رہی تھی جناب ابو طالب کے سوال پر کہ محمد کہاں گئے، بغیر بتائے گئے ہیں تو کیا پتا۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ بچپن ہے مگر یہ وہ 2 نگاہ ہے جو لوح محفوظ کا مطالعہ کر چکی ہے۔ یہ محمد نہیں ہے، یہ مستقبل کا رسول اعظم ہے۔ آئے محلے میں نہیں، خاندان میں 18 جوانوں کو اکٹھا کیا اور ہر جوان کو 2 دھاری تلوار دی، سب کو ایک ایک گھوڑا دیا، کہا بیٹھو، 9 گھوڑے دائیں طرف 9 بائیں طرف، آگے بوڑھا شیر گھوڑے بجا رہا ہے۔ کہاں آئے؟ خانہ کعبہ کے چبوترے پر، وہاں ایک مکے کا واہیات آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس نے دیکھا ہاؤ بھاؤ تو میں اس کی عکاسی نہیں کر سکتا، شیخ مزیرہ کتاب ہے علامہ شیخ محمود شلتوت کی ہے، آپ پڑھ لیجئے گا، اس میں یہ اتنی کہا یہ بتاؤ کہ میرا بھتیجا کہاں ہے۔ اس نے پاؤں پہ ہاتھ رکھ دیے، اے رئیس مکہ، آپ کے خدا کی قسم ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ابو جہل کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کے خدا کی قسم ہمیں علم نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کو عقل کب آئے کہ میں کیا بتاؤں؟ کافر جانتا ہے کہ جو خدا ہمارا ہے وہ ابو طالب کا نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں میں کہا لا رہا ہوں، سمجھا رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہمیں پتہ نہیں، آپ کے خدا کی قسم، اردو زبان میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا
پھر فرمایا دیکھو جتنے ہو سب بیٹھے رہنا، میں تلاش میں جاتا ہوں، اگر میرا بھتیجا مل گیا تب تو ٹھیک ہے۔ جوانوں ذرا اپنی تلواریں دکھا دو انہیں۔ اب جو نیاموں سے نکلی دو دھاری تلواریں، تو پورے جسموں میں ارتعاش تھا، راشا تھرتھراہٹ کپ کپی تھی، کہہ کے چلے گئے۔ مسئلہ کیا تھا؟ آج بانی اسلام گم ہے۔ لفظوں کی قدر چاہوں گا خدا کی قسم، بانی اسلام گم ہے۔ تلاش میں ابو طالب 18 جوانوں کو لے کر نکلے ہیں۔ نئی توجہ ہے آپ، آج بانی اسلام گم ہے۔ بانی اسلام کی جستجو میں 18 جوان لے کے ابو طالب نکلے۔ 61 ہجری اسلام گم ہے، 61 ہجری اسلام گم ہے۔ حسین 18 جوان لے کے نکلے، تو جس کی سیرت معصوم سے مل جائے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجو مل کے محمد و آل محمد۔ ملاتے رہنا تاریخ، جہاں سے آپ کو شک و ٹوک دیے گا، مولا حسین کے خون نہا کی قسم آپ کو واسطہ دیتا ہوں۔ دیکھو بھائی، مولوی کا چبائے لقمہ نہیں دہراتا، خود اپنی محنت سے پڑھتا ہوں، یاد رکھیے گا۔ آگے بڑھتا ہوں، پھر دیکھیے آپ منزل کیا ہے، دنیا کیا سمجھ پائے گی۔ سارے الزامات ڈال دو، مگر ہم نے نہ ایسی پیشانی دیکھی، نہ ایسا چہرہ دیکھا۔ عرب کے واہیات لوگوں نے سارے الزامات مر دیے، مگر جیسی پیشانی کل تھی ابو طالب کی، آج بھی ویسے ہی ہے۔ ارے بھائی، جن کے شجرے گم ہو وہ ابو طالب کے مقابل کہاں پائیں گے؟ اگر دم ہے تو مجھے بتا دو۔ کربلا میں ہر ایک نے اقرار کیا اسلام ڈوب چکا تھا۔ کس کی اولادیں تھیں دین کو بچانے میں؟ کوئی ایک خیر دکھا تو مذہب چھوڑ دوں گا، سوائے یہ کہ ابو طالب کے بچے، علی اولاد علی، عقیل اولاد عقیل، جعفر اولاد جعفر، اور کوئی مجھے بتاؤ کوئی گزرا؟ اسلام بچانے والا اگر کافر ہے تو پھر اپنے اپنے دین کی خیر مناؤ۔ مگر جواب یہ ہمیشہ یاد رکھیے، جاہل کا طرز جواب الگ ہوتا ہے، عالم کا طرز جواب الگ ہوتا ہے۔ کچھ بزرگان دین آئے مولا علی کے پاس اور کہنے لگے یا علی آپ ہماری بیعت کیجئے۔ ارے بھائی ذرا دیکھیے گا، مسکرائے مولا، بھائی آپ کون ہیں میں آپ کی بیعت کروں؟ ان کا آپ کو نہیں پتا میں جانشین رسول ہوں غدیر کے حادثے کے بعد۔ بھائی توجہ کرنا مطلب، میں جانشین رسول ہوں۔ اچھا تو کہا یہ بتا رسول کی حکومت کہاں کہاں تھی؟ کہے تو نہیں پتا، نہیں جانتے ہو؟ اچھا کن کن پر تھی جانتے ہو؟ نہیں پتا۔ کہ رسول کی حکومت جنوں پر بھی تھی انسانوں پر بھی تھی۔ اب کیا خیال ہے تمہارا؟ تم نے کبھی جن دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا بے وقوف آدمی، جب تو اپنی رعایا کو نہیں جانتا تو بیعت مجھ سے کیوں مانگ رہا؟ یہ کمال جواب دیکھو عالم۔ ایک صاحب کو پھر بخار چڑھا، ان کا یا علی آپ کے بابا جان تو معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے۔ سنا کوئی لوکل پرسنالٹی نہیں ہے، اشجاع عرب ہے۔ کوئی نالائق بیٹا بھی اپنے باپ کی مذمت سن نہیں سکتا، خدا کی قسم کلے چیر کے ہاتھ میں دے دیتا، مگر یہ علی ہے۔ کیا کہا؟ کہ آپ کے بابا تو معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے۔ کہا پھر کہو، پھر دہرایا۔ کہا اچھا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ بہادری کا تقاضا یہ تھا
کلے چیر کے زبان کھینچ کے باہر پھینک دیتے، مگر عالم کا انداز جواب دیکھنا، کیا فرمایا؟ آپ کے باپ معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے، مولا نے کہا انا قسیم النار والجنہ، میں ہی جنت جہنم بانٹنے والا ہوں۔ مطلب کیا تھا؟ اپنے باپوں کی فکر کرو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یاد رکھ لیا آیا؟ اب پھر ایک مسئلہ الٹا، اور یہ آپ کے سماج کو تحفہ دے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ ابو طالب کا بیٹا امام علی، علی کے دو بیٹے امام حسن اور حسین، حسین کا ایک بیٹا امام سجاد، سجاد کا ایک بیٹا امام محمد باقر، پانچویں کا ایک بیٹا امام، آخر تک چلے جاؤ، ہر امام کا ایک ہی بیٹا امام ہوا۔ یہ علی کی اولادوں میں کون سے سرخاب کے پر لگے تھے؟ توجہ کرو، میں جملے مضربات آگے بڑھا رہا ہوں۔ آخر علی کے دو بیٹے امام کیوں؟ اگر دنیا تلاش کرے دامن قرآن میں تو قرآن نے اسلام کے دو محاذ بتائے۔ ایک محاذ بتایا تلوار کا، ایک محاذ بتایا قلم کا، ایک محاذ تلوار کا، ایک محاذ قلم کا، ایک محاذ صلح کا، ایک محاذ جنگ کا۔ توجہ کریں گے، توجہ کریں۔ عجیب منزل ہے اسلام کے دو محاذ، ایک قلم ایک تلوار۔ قلم کا محاذ بڑا محاذ، تلوار کا محاذ چھوٹا محاذ۔ قرآن نے پہلے ندا دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، میرے حبیب ہم نے آپ کو کھلی فتح دی۔ صلح حدیبیہ، توجہ ہے، یہ قرآن ناقل میں کہاں لے آیا آپ کو؟ ہم نے آپ کو فتح مبین دی، یعنی بڑی فتح سے نوازا۔ بڑی فتح وہ کہلاتی اسلام میں جہاں خون نہ بہے اور باطل اعتراف حق کر لے۔ توجہ ہے، توجہ رکھیے گا، بڑی نازک بات کہہ رہا ہوں، پیور اکیڈمی گفتگو حاصل کر رہا ہوں۔ اسلام کے دو محاذ، قلم کا محاذ، تلوار کا محاذ۔ قلم کا محاذ بڑا، تلوار کا محاذ چھوٹا۔ علی کے دو بیٹے، دونوں امام۔ علی کا بڑا بیٹا اسلام کے بڑے محاذ سے لڑا۔ توجہ کرو، توجہ کرو۔ علی کا بڑا بیٹا اسلام کے بڑے محاذ سے لڑا۔ علی کا چھوٹا بیٹا اسلام کے چھوٹے محاذ پہ لڑا۔ دونوں پر دیکھنا، علی کے دو بیٹے امام، اسلام کے محاذ دو، علی کے امام بیٹے دو۔ بڑے محاذ پہ بڑا بیٹا، چھوٹے محاذ پہ چھوٹا بیٹا۔ بڑے محاذ سے حسن لڑا، چھوٹے محاذ پہ حسین لڑا۔ توجہ کرنا، چھوٹے بیٹے نے چھوٹے محاذ سے جنگ کی، بڑے بیٹے نے بڑے محاذ پہ جنگ کی۔ علی کے چھوٹے بیٹے نے، علی کا چھوٹا بیٹا اسلام کے چھوٹے محاذ سے لڑا، اس نے یزید کو مارا۔ نہیں پہنچ رہی ہے بات، ترجمہ تشریح کروا لیجئے گا۔ اسلام کے چھوٹے محاذ پر علی کا چھوٹا بیٹا لڑا، اس نے یزید کو مارا۔ اسلام کے بڑے محاذ پر علی کا بڑا بیٹا حسن لڑا، اس نے یزید کے باپ کو مارا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ پیور اکیڈمی گفتگو ہے، بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ اگر طاقتوں کا اجماع کرو تو آخری گفتگو مرحلے میں پیش کر دوں، مگر خدا کے لیے جو پیغام میں دے رہا ہوں یہی پیغام آل محمد ہے۔ یاد رکھنا، اللہ نے آدم سے پہلے شیطان کو پیدا کیا۔ کس کا دشمن ہے؟ خدا کا، آدم کا۔ نور جو پیشانی آدم میں، اس کا دشمن ہے۔ انکار سجدہ اسی بنیاد پر ہوا۔ آگے بڑھو، دور ابراہیم آیا،
نمرود کس کا دشمن؟ خدا کا، ابراہیم کا۔ فرعون موسیٰ کا دشمن، خدا کا دشمن، اپنے کو خدا کہلوا رہا ہے۔ کتنے آدمی تھے اس کے ساتھ؟ نمرود ابراہیم کے ساتھ، فرعون موسیٰ کے ساتھ، حامان، شداد، قارون یہ فرعون کا وزیر مالیات تھا۔ شداد نے جنت بنائی، کس لیے؟ وہاں جا نہیں سکتے، یہی آرام کر لو۔ قدرت نے مہلت دی، جنت سجی بنی، عظیم النظیر قرآن ذکر کر رہا ہے۔ ایسی بے مثال جنت شداد نے بنوائی، التہاب قلب نے قدم آگے بڑھایا، داہنا پاؤں بھی خیریت سے نہیں پہنچا تھا، کام ہو گیا، جنت اٹھا لی گئی، جنت میں شامل کر لی گئی۔ کس معیار کی جنت رہی ہوگی؟ جملہ سننا، وزیر مالیات قارون گلے گلے دھس گیا۔ ٹھیک ہے، یہ طاقتیں جو میں گنوا رہا ہوں کب سے آپ کو، شیطان سے لے کر کے نمرود، حامان، شداد، قارون، فرعون، ابو لہب، ابو جہل۔ ابو لہب تو سگا چچا ہے، کمینہ، جو اپنے خون کی پرواہ نہ کرے وہ انسان کہاں ہے؟ ایک جملہ اور سنتے جاؤ، خدا کی قسم یہودی اتنا قابل تھا تعلیم میں، اسے معلوم تھا اس خاندان میں ایک ایسا عظیم انسان پیدا ہونے والا ہے کہ وہ ہمارے دین کو تباہ و برباد کر دے گا، ایسا کرو یہ پیدا ہی نہ ہونے پائے۔ جناب ہاشم کا قتل ہوا، کسی کو پتہ نہیں، ان کے بھائی وہب قتل کر دیے گئے، پتہ نہیں، ان کے بھائی مطلب قتل ہو گئے۔ قتل محمد کی آخری سازش کا نام شب ہجرت ہے، اس سے آگے میں نہیں کہہ سکتا۔ سوچے رہنا میرا جملہ خدا کی قسم، جناب ہاشم سے لے کر ہجرت کی رات تک قتل محمد کا منصوبہ تھا، مگر بچانے والا تو ہے نا، توجہ رکھنا۔ تو یہ ساری اجماعی قوتیں اس حد تک منحصر تھی کہ جو دکھے وہ ہے، جو نہ دکھائی دے وہ ہے نہیں۔ توجہ، علماء کرام سے گزارش کر رہا ہوں، توجہ کریں میری بات پر۔ آپ دیکھیں اب حابیل و قابیل کی قربانی، جھگڑا بھائیوں میں، کیونکہ حابیل پر ترجیح دی آدم کو، قابیل کو قریب آنے سے، کیوں باطل تھا وہ۔ جب قربانی کے لیے آمادگی ہوئی، مذہب عقیدہ کہاں سے بنتا؟ توجہ رکھنا، حابیل بھی ہدیہ لائے، قابیل بھی لایا، مگر ہوا کیا؟ حابیل کی قربانی کیسے قبول ہوئی؟ ایک بجلی چلی، اس نے بالیوں کو جلا کے خاک کر دیا۔ تو حابیل سجدہ شکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ذریعہ بڑا اچھا بنایا تھا۔ سن رہے نا، بجلی کو وسیلہ مانا حابیل نے، قابیل نے کہا قبول کیا تو یہی خدا ہے۔ فرق ہے نظریے میں نا۔ حابیل جو نبوت کی راہ پہ چلے اسے وسیلہ مانتا ہے۔ بات پہنچا رہا ہوں، اللہ کرے پہنچ جائے۔ حابیل اس بجلی کو وسیلہ قبولیت مان رہے، قابیل خدا سمجھ رہا ہے۔ تو جو وسیلے کا منکر ہے، عقائد میں کہاں تک جاؤ گے؟ رکے رہنا، بات مکمل ہو گئی میری۔ تو یہ ساری بڑی گمراہ طاقتیں، ان کا یہ نظریہ تھا جو دکھے وہ ہے، جو نہیں دکھتا وہ نہیں ہے۔ یہی نمرود، یہی فرعون، یہی شیطان، اور آتے آتے اللہ اچھا رکھے ابو جہل و ابو لہب تک سلسلہ رہا۔ مگر کربلا، ہم آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں قربانی نہیں، آدم کی تاریخ سے لے کر کے آج تک
جو سارے آئینے کو صاف کر کے آئینہ خانے میں سجا دے اسے کربلا کہا جاتا ہے. نہیں ابھی آپ پہنچے نہیں میرے جملے تک، میں اسے پہنچا رہا ہوں. کیا تیاری ہوئی؟ یزید بھی یہ سمجھ رہا تھا، ساری روحیں یزید میں حلول کر گئی تھی. وہ یہ خوش تھا کہ اللہ ہے نہیں، ہوتا تو دکھائی دیتا. اس نے اس لیے اتنے لشکری بھیجے. آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب یزید کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے تو 5 لاکھ لوگوں نے، عربوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی، جو کہ بلا فصل نہیں ہے. نمائندے جا کر کے بیعت لیتے رہے یزید کی. کوئی نائب رسول کے، کوئی جانشین رسول کے نام سے بیعت لیتا رہا. مگر میری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا، اور یہ فلسفہ میں اسی ممبر سے واضح کروں گا. آخر جب 5 لاکھ لوگ نائب رسول یزید کو مان چکے تو پھر حسین کے پیچھے بیعت کے لیے کیوں پڑا ہے؟ بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی؟ بھئی 5 لاکھ لوگ ہیں، وہ بھی اللہ چاہے کہ مسلمان ہیں، گھڑی گھڑی کلمہ پڑھنے والے. تو ایک حسین کی بیعت میں کیا ہے؟ اس کا مطلب یزید کی نظر میں بھی 5 لاکھ لوگوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ حسین کیا ہے. توجہ رکھنا میرے جملے پر. بھائی یزید نے یہ طے کیا کہ اگر وہ ہوتا تو دکھائی دیتا. تو نے سارے لشکری جمع کیے کربلا میں کہ یہ کتابوں کا حوالہ دوں اور پڑھ کے بول رہا ہوں، خدا کی قسم، مولا حسین کے خون حق قسم پیش کر رہا ہوں، میں کتابیں پڑھ کے بول رہا ہوں آج میں. ساری مکروہ طاقتیں، ان کا نظریہ یہ تھا اگر خدا ہوتا تو دکھائی دیتا. اب یہ نظریے جہاں جہاں ملتے جائیں تلاش نہ کرنا کہ وہیں رک جانا. یزید نے لشکری کیوں بھیجے؟ اچھا چھوڑو، میں سے آ کے مسئلہ حل کر دوں. کربلا محلہ سے کوفہ کتنا فاصلہ ہے؟ ظاہرین تو جاتے ہیں، گئے ہیں، بتائیں گے. 80 کلومیٹر ہے. سننا، میں سل کر رہا ہوں. یزید کی پلاننگ کیا ہے کہ اگر خدا ہوتا تو دکھائی دیتا. اس کا مطلب وہ نہیں ہے، لہذا خود ساختہ خدا بننے کے فراق میں وہ کربلا میں پھنس گیا. توجہ کرنا میرے جملے پر. خدا کی قسم مر جاؤ کہ جملہ میرا بھولے گا نہیں، میں ممبر سے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. اگر خدا ہوتا تو دکھائی دیتا. وہ نہیں ہے اس لیے دکھائی نہیں دیتا، ورنہ اس کے بعد کیا اشارہ بتاتے ہیں نا، نہ وحی کچھ ہے، نہ رسالت کچھ ہے، نہ توحید کچھ ہے. ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. رکے رہنا. اب یزید نے اتنے لشکر کیوں بھیجے؟ تاریخیں بھی تھک چکی تھی. کوئی 30,000 لکھتا ہے، کوئی 20,000 بتاتا ہے، کوئی 25 بتاتا ہے. میں جوڑ کے بتاتا ہوں آپ کو. ایک آدمی اگر کھڑا ہوگا کتنی جگہ میں، اسے تلوار دے دو، کتنی جگہ میں کھڑا ہوگا؟ 3 فٹ مسلح برابر. تلوار کا سرا اس کا جائے گا 3 فٹ کے باہر نہیں ہوگا. کربلا سے کوفہ کا کلومیٹر 80. جوڑ کے بتانا. 1 کلومیٹر میں 1000 میٹر، 80 کلومیٹر میں 80,000 میٹر. اگر 1 میٹر میں 1 سپاہی کھڑا ہوتا ہے تو کوفے تک 80 کلومیٹر کتنے ہو گئے؟ 80,000 ہو گئے. اقل عدد بتا رہا ہوں، کم سے کم. میں نے یہی دیکھا جب میرے شیر عباس نے فقط ہو کیا ہے. نہیں جاگ رہے ہو تو میں کیا کروں؟ انشوا منظور پیش کر رہا ہوں. کوفے کے دارالعمارہ سے فوجیں ٹکرائی کہ نہیں ٹکرائی؟ اس قدر گیدرنگ کی بھیڑ تھی. یزید نے کیوں بھیجا تھا لشکری؟ اس لیے بھیجا، یزید جانتا تھا اللہ کا وجود ثابت ہو جائے گا اگر حسین نے سجدہ کر لیا. بہت بڑا جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا تھا، آپ نے پامال کیا، میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. یزید کو ڈر حسین کا اس لیے تھا کہ خدا کا وجود پوشیدہ ہے حسین کے سجدے میں. اتنے سپاہی اس لیے بھیجے گئے تھے کہ تاکہ 2 آنکھیں 2 ہاتھ، 1 زبان 2 کان، دونوں ہاتھوں کے ہتھیار
حسین کو سجدہ کرنے سے روک لے جائیں۔ بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ نہیں پہنچ رہی ہے۔ فقط سجدے سے روکنے کے لیے اتنے لشکری یزید نے کربلا میں بھیجے تھے، اور انہیں تاکید تھی کہ حسین کا سجدہ ادا نہ ہو۔ یزید نے جو فوجی بھیجے تھے اس تاکید کے ساتھ کہ حسین کا سجدہ ادا نہ ہو۔ آج امامت کو ضد ہے سجدہ قضا نہ ہو۔ کیا سنا آپ نے؟ میں کہاں لے آیا؟ خدا کی قسم بڑی بات حوالے کر رہا ہوں۔ لشکر یزید کو فکر ہے سجدہ ادا نہ ہو، حسین کو آج ضد ہے سجدہ قضا نہ ہو، کیونکہ جب میں پیشانی سجدے میں رکھوں گا ہر شعور سوچے گا یہ کس کی بارگاہ میں گیا۔ تو آپ سمجھے خدا پوشیدہ ہے حسین کے سجدہ آخر میں۔ کیا سنا آپ نے؟ ایک صلوات بھیجیے مل کے محمد والے محمد۔ یہ ہے سجدہ۔ اسی لیے زخموں کی پرواہ کیے بغیر، کم طاقتیں لگی تھی گھوڑے سے گرنے کے بعد کہ حسین سجدہ نہ کرنے پائے۔ یزید جانتا تھا حسین کے ایک سجدے میں خدا پوشیدہ ہے، تو آج سے یہ عہد کر لو جب سجدہ کرو تو امام حسین کا شکریہ ادا کرو کہ سجدہ تم کرو گے اس کا وجود ثابت ہوتا رہے گا۔ ایک صلوات بھیجیے مل کے محمد والے محمد۔ کسی زخم کی پرواہ نہیں۔ یہ کون ہے حسین؟ جو وجود خدا کو ثابت کرنے آیا تھا۔ اب بھی آپ کو مفہوم سے قریب نہیں کر پایا ہوں میں، جملہ سننا۔ لشکریوں کو فکر ہے کہ سجدہ ادا نہ ہو، حسین کو فکر ہے سجدہ قضا نہ ہو، کیونکہ اسی ایک سجدے میں خدا کا وجود پوشیدہ ہے۔ یہ خدا کو سجدہ کرنے والا کون ہے؟ یہی تو ابو طالب ہے۔ یہی بتانا مفہوم، یہی بتانا تھا۔ ابو طالب کے وجود سے خدا کا وجود ثابت ہے، مانو یا نہ مانو۔ میرے جملے کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا، خدا کی قسم جو میں نے عرض کیا ہے۔ یہ ابو طالب کا خالص لہو ہے۔ اور بتاؤں جنگ کربلا کیا ہے؟ فقط قربانی نہیں ہے، نبوت پر لگے ہوئے الزامات کو دھونے کا نام کربلا ہے۔ آخری جملہ دے رہا ہوں فضائل کا، بس۔ کربلا توحید کے وجود کا ثبوت ہے۔ کربلا اگر حسین کا سجدہ نہ ہو دنیا اسے بھول جاتی۔ اسی لیے تو مولا نے فرمایا تھا، جب کسی نے 8ویں امام سے پوچھا تھا مولا آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں مجھے پر؟ کہا اس لیے اللہ تنسونہ کما نسیتم الغدیر، میں اس لیے بار بار ذکر کرتا ہوں کہ تم غدیر کی طرح کربلا نہ بھول جاؤ۔ جب کربلا باقی ہے تو خدا کا وجود ثابت ہے۔ تو کربلا حسین نے اسی لیے بنائی تاکہ اس کا وجود ثابت رہے۔ دنیا کی طاقتیں تھک گئی، کوئی پہلو نہیں چھوڑا۔ آخری جملہ تو خدا کی قسم کربلا حسین نے یوں نہیں بنائی۔ کئی دن پیاسے رہے، سننا رسائی ادب سے جملہ دے رہا ہوں۔ حسین 3 دن تک خالی پیاسے نہیں رہے، دریا سے خیمے ہٹے، بزرگوں نے اپنے حصہ کا پانی بچوں کا نام رکھ دیا، اور ساتھ ہی وہ بھی ختم ہو گیا۔ آج تک بنیاد اسلام کوئی ہلا کیوں نہیں پایا؟ جانتے ہو کبھی سوچنے کی بار غور کیا؟ کبھی زحمت فرمائی اس پر؟ آج بنیاد اسلام کو کیوں نہیں دنیا ہلا پائی؟ وجہ اس کی ہے، جہاں 58 برس کا 95 برس کا بوڑھا پیاسا رہا، وہیں 6 مہینے کا بچہ بھی پیاسا رہا۔ کیوں پیاسا رہا؟ جا کے ڈاکٹر سے پوچھنا۔ ہمارے لہو میں 80% پانی ہوتا ہے، 20% پیور بلڈ ہوتا ہے۔ خدا کی قسم حسین نے اصغر کے بدن کا پانی خشک کرایا، جب 20% لہو بچا تھا نا اسے بنیاد اسلام میں رکھا، تاکہ قیامت تک۔ اگر کربلا نہ ہوتی میرے بھائی، کربلا اگر نہ ہوتی تو پھر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ کہاں ہیں آپ؟
6 مہینے کا خالص لہو چاہیے تو یہ تھا حسین بچے کو پہلے لے جاتے. عظمت بیشیر پہچانیے، کیونکہ بچوں کو بھوک بھی جلدی لگتی ہے، پیاس بھی جلدی لگتی ہے، تو تقاضا تو یہی تھا کہ اصغر کو پہلے لے جاتے کربلا میں، بچے کی قربانی ہو جاتی، مگر اپنے سے پہلے لے کے گئے. کیوں؟ یہ بچہ یہ امامت کا واحد گواہ بننے والا تھا. علماء سے پوچھئے، حسین 28 رجب سے پہلے سفر کرتے، مگر امامت کو انذار تھا کہ اصغر پیدا ہو جائے تو سفر شروع کروں. یہ ہے مقام کربلا، معصوم لہو جس کے سنگ بنیاد میں حسین نے ڈالا ہو. اور آخری جملہ کہہ دوں، خدا کی قسم اگر کربلا نہ ہوتی تو ہمیشہ جمعہ بدھ کو ہوتا، مگر بے زباں کے لہو کی تاثیر ہے. اب نہ کوئی جمعہ بدھ کو ہوگا، نہ 4 کی 2 ہوگی، نہ 2 کی 4 ہوگی. یہ بے گناہ لہو کا کمال ہے. اب باری باری ایک ایک نمائندہ خدا، یہ کون ہے امام؟ جانتے ہو انہیں؟ پہچانتے ہو؟ یہ سب نائبین خدا ہیں. اور دنیا یہی چاہ رہی تھی، بنی امیہ بنی عباس چاہ رہے تھے کہ محمد کا نام و نشان مٹ جائے. اسی لیے آپ کی آل کو اتنا اذیت دی گئی، مگر خدا کی قسم کسی نے اپنے جد کے نام کو مٹنے نہیں دیا. آج دنیا کا کوئی گوشہ، کوئی کونا نہیں بچا ہے کہ جہاں پر حسین کا تعزیہ نہ رکھا جاتا ہو. آپ سمجھ رہے تعزیہ ہے، مانتے رہیے تعزیہ، میں نہیں مانتا تعزیہ ہے. معلوم ہے جگہ جگہ، قریہ قریہ، شہر شہر، ملک ملک، صحرا صحرا تعزیے کا قیام یہ بتاتا ہے کہ محمد زندہ ہے. کلیجہ بھی حسین جیسا، کسی معصوم کے پاس اتنا بڑا کلیجہ نہیں تھا. خدا قسم، ذہن و دل و دماغ و شعور میں ایک جنگ ہے. بیمار بیٹی کو گھر میں چھوڑا، کربلا میں بیٹی کا خط آئے، مگر تزلزل نہیں ہے کہیں سے اقدام میں. کیا ہوا؟ وصیتیں فرمائی، بہن زینب میری شہادت کے بعد چادر چھینے گی، غم نہ کھانا، ہمارے غم میں بدحواس نہ ہونا. یہ عصمت کبریٰ کے قریب کے لوگ ہیں. مگر ہائے، بس 2 جملہ اور عرض کرتا ہوں عزیزو، تفصیل تو بہت دور چلی جائے گی. عاشور کے دن عصر تک سارے قربان ہونے والے قربان ہو گئے. زمین کربلا خون سے لبریز ہے. طوفان کھڑا ہوا شب آنے سے پہلے، گھر جلے، اور 11 محرم اس سے بڑی قیامت. جملہ سننا، مجلس میں نے ختم کر دی. 11 محرم کو وہ لعینوں نے بے ادبی کی ہے. علی کی جن بیٹیوں کو کبھی سورج نے آنگن میں نہیں دیکھا تھا، کہاں سے جملے لاؤں آپ کے دل کو چوٹ پہنچے. علی کی جن بیٹیوں کو سورج نے آنگن میں کبھی نہیں دیکھا تھا، آج شمر ملعون رسیاں لے کے آیا ہے ہاتھ باندھنے کے لیے. بہت حساس مسائل پڑھوں گا، کیونکہ میں بے پناہ تھکا ہوا ہوں الحمدللہ. یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ اندازہ تو کریں. تو یہ تو بیویوں کے ہاتھ بندھ گئے. چادر تو رات ہی کو اتار لی گئی تھی. اب 11 محرم کو جو قیامت آئی ہے، وہ بیمار کربلا کے لیے لوہار بلایا گیا. یہ جملہ میرا پہنچ جائے گا تو مجلس میں ختم کر دوں گا. جب حداد یعنی لوہار بلایا گیا نا، تو اس سے کہا گیا اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال. خدا قسم اتنا شریف بیٹا حسین کا. حداد نے کہا ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ بڑھا دیا. اس کو سندان بولتے ہیں جسے ہم ٹھیہا بولتے ہیں. لوہے کا کڑا امام کا ہاتھ رکھ کے اوپر سے ہتھوڑے سے تنگ کیا جا رہا ہے. سوچنا میں کچھ تفصیل نہیں عرض کر سکتا. دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، وہ ہتھکڑے تھے، ہتھکڑیاں نہیں تھی، بیڑیاں.
گلے میں توق خاردار کیسا ڈالا معلوم ہے؟ دونوں طرف کانٹے نکلے ہوئے، ایک سینے کی طرف ایک ٹھڈی کی طرف، دونوں نہ ادھر گھما سکتے تھے نہ ادھر گھما سکتے تھے۔ بات یہ تو میں آپ سے کیا عرض کروں، ایک جملہ صاحب اصحاب الیمین لکھتے ہیں، خدا کی قسم ارباب مقدل بڑا معتبر نام ہے، انہوں نے کہا شمر بے غیرت کہتا ہے حداد اس کی کمر میں جو لنگر ڈالا نا اسے تنگ کر دینا۔ اسے ترس آیا کہ بھائی اتنا شریف آدمی ہے، جیسے میں نے چاہا ویسے میں نے ہتھکڑی بیڑی پہنائی، توق ڈالا، اب تو یہ خامخواہ بضد کیوں ہے کہ اس کی کمر میں لنگر ڈالوں وہ تنگ کر دوں؟ تو شمر نے کیا جواب دیا ہے، اگر عزت دار ہو تو جملے کی لاج رکھو گے میرے، میں چھوٹے بڑے سب کو مخاطب ہوں، اگر عزت دار ہو تو میرے جملے قدر کرو گے میرے بزرگوں یا نوجوان۔ شمر بے غیرت کیا کہتا ہے جب حداد نے کہا بھائی کیوں اتنا ظلم کر رہا ہے، کہا نہیں میں تم سے کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نمازیں بہت پڑھتا ہے، اگر غیرت دار ہو میرے جملے کی لاج رکھنا، یہ نمازیں بہت پڑھتا ہے، لہذا کمر کا لنگر اتنا تنگ کر دے تاکہ یہ رکوع نہ کر پائے۔ مجلس ختم ہو گئی عزیزانو، لیکن مقام ہم سے جب یہ قافلہ آگے بڑھا اور ظہر کا اول وقت مؤذن نے اذان دی، آل محمد کو کربلا کے بعد سے کہیں سائے میں بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ آپ سوچنا ذرا عزیزو، مقام حمس پر جب ظہر کا وقت ہوا مؤذن نے اذان دی، میرا بیمار آقا جس کی ہتھکڑیاں گوشت کھا چکی تھیں، دھوپ کی شدت سے جراحت زخموں میں پیدا ہوئی، پھوپھی اماں مؤذن اذان دے رہا نماز پڑھنا ہے کیسے پڑھوں، کہیں سایہ نہیں ملتا، بیٹا دیوار کے پاس بیٹھ جا میں سایہ بن جاتی ہوں۔ دونوں ہاتھ دیوار پر ٹیکے اور بیمار کو ظہر کی نماز پڑھانی شروع کی۔ جملہ سننا، یہ کہیں سے بے غیرت شمر نے منظر دیکھ لیا، اس نے زینب کو ایک تازیانہ مار کے الگ ہٹایا، میرا بیمار ابھی رکوع میں تھا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اسی پشت پر اتنے تازیانے مارے، میرا امام چلتا رہا ذکر جاری رکھا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، چلتے چلتے جس نے رکوع مکمل کیا، اللہ رے حسین کا بیٹا مقید تھا سلاسل میں مگر ایک سجدہ نہیں چھوڑا، ایک رکوع نہیں چھوڑا، اور شام کے زندان میں اتنے سجدے کیے کہ قید خانے کو کعبہ بنا دیا۔ کہاں ہو پہچانو اپنے عظیم رہنماؤں کو، ایک لمحہ فراموش نہیں کیا۔ اور اللہ اکبر، بس آخری جملہ، جب ظلم تھک چکا کسی صورت سے یہ باز نہیں آتا، اس نے گجب حرکت کی، شمر نے قافلہ روکا، کچھ دور تک کھجور کے کانٹے بچھوائے، کھجور کے کانٹے بچھوائے اور بیمار کے پیروں سے نالین اتار لی، مہار ناقہ ہاتھوں میں دی، سجاد تمہیں انہی کانٹوں سے گزرنا ہے۔ حسین کا شریف بیٹا خدا کی قسم تلوے سے کانٹے چھپتے تھے، اوپر باہر آ جاتے تھے، مگر لب پہ کبھی شکوہ نہیں آیا، کبھی کوئی شکایت نہیں کی، کوئی شکایت نہیں، چلتا رہا۔ ظالم کانٹے بچھا کے بھی تک گئے مگر بیمار کو نہ رکنا تھا نہ رکا، مگر کیا کرے ماں بہنوں کی غیرت کھائے جاتی ہے۔ مجلس تمام ہو گئی، مجلس تمام ہے، خدا آپ کو کوئی ہم و غم نہ دے، سارے عزادار سلامت رہے، عزاداری کو اللہ یوں فروغ دے، عزاداری کو دشمنوں کی نظر سے اللہ محفوظ رکھے، سارے جوانوں کو سلامت رکھے۔ لیکن کتنی محنت سے دین ہم تک آیا ہے، اس سید سجاد کے کلیجے سے پوچھو، اللہ اکبر، بہن ناقے سے گرتی ہے، بہن ناقے سے گرتی ہے، بابا کا سر زمین پہ نصب ہوتا ہے، شمر کوشش کر کے تھک چکا مگر سر حسین زمین چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ کسی نے کہا شمر حسین کا سر زمین سے اٹھتا نہیں، قافلہ کیسے آگے بڑھے، کہ وہ تدبیر میں جانتا ہوں۔ شمر نے تازیانہ لیا، کہا حسین ابھی بہت تیز چلیں گے، وہ تازیانہ لے کے میرے بیمار آقا کے پاس آیا اور کیا کہتا معلوم ہے، سجاد یہ بتاؤ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟
تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اپنے بابا سے کہو کہ جلدی چلیں ورنہ یہ تازیانہ تمہاری پشت ہے، خدا کی قسم۔ سجاد کا جملہ سننا، میں باقی مسائل چھوڑ رہا ہوں میں۔ اور جو قریب آئے نا تو گجب منظر تھا، بیمار اپنی ہتھکڑیوں بیڑیوں کو سنبھال کے آیا بابا کے ساتھ، بابا میرے بابا تیرا بیمار بیٹا آیا ہے، بابا آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ بابا آپ آگے بڑھیے، بابا آگے بڑھیے، بیٹا میرے سینے پر سونے والی ناقے سے جنگل میں گر گئی ہے، اے بیٹا جب تک وہ نہیں آئے گی میں آگے نہ بڑھوں گا۔ پھوپھی کو لے کے تلاش کرنے نکلے، 2 جملہ مجلس ہو چکی، آئے، آواز دے بہن سکینہ کہاں ہو؟ ایک طرف پھوپھی ڈھونڈ رہی ہے، ایک طرف بھائی ڈھونڈ رہا ہے۔ اللہ یہ منظر کسی مصیبت زدہ کو نہ دیکھا ہے۔ ایک منظر ایسا دیکھا بیمار نے، پھوپھی اماں سے کہا پھوپھی اماں دیکھی وہ جو نقاب پوش بی بی بیٹھی ہے نا، ان کی گود میں میری بہن سو رہی ہے۔ قریب پہنچے، قریب پہنچے، سلام کیا، تہذیب آل محمد یہی ہے۔ پوچھا بی بی آپ کون ہیں؟ جملہ سننا، مجلس میں نے ختم ہوئی۔ بی بی آپ کون ہیں؟ وہ بی بی جواب نہیں دیتی۔ بی بی آپ اپنا نام تو بتائیں۔ بی بی خاموش ہے، کچھ نہیں بولتی۔ بی بی آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ آپ تو بتائیں۔ بی بی خاموش ہے، مگر ایک جملہ عجیب کہا، بی بی آپ مہربانی فرما کر اپنا نام تو بتا دیں۔ آوازیں کیوں پوچھ رہی ہو میرا نام؟ کہا اس لیے پوچھ رہے ہیں ہم کہ کربلا سے لے کے آج تک اس بچی کو کسی نے سونے نہیں دیا اور آپ اپنی گود میں سلائے ہیں۔ بی بی اگر آپ اپنا نام بتا دیں گی تو مال دنیا سے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اگر آپ اپنا نام بتا دیں گی نا تو ہم نمازوں میں آپ کی سلامتی کی، آپ کے بچوں کے سلامتی کی دعا کریں گے۔ جیسے ہی جملہ زینب کے زبان سے نکلا، بی بی نے نقاب پلٹ دی، زینب تو نے اپنی ماں فاطمہ کو نہیں پہچانا؟ اے بیٹی میں تیری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ اماں آپ نے یہ کیسے منظر کہا تمہیں پتا نہیں؟ جملہ سننا، کیا کہا؟ اماں آپ کو کیسے پتا لگا؟ زینب تمہیں پتا نہیں؟ میں اپنے لال حسین کے لاشے پر کربلا میں بیٹھی رو رہی تھی، ایک مرتبہ جس میں حسین میں حرکت ہوئی، میں نے کہا بیٹا تڑپ کیوں رہے ہو؟ کہا اماں میرے سینے پر سونے والی جنگل میں گر گئی ہے، میں حسین کے پاس تیرے بابا علی کو بیٹھا کے آئی ہوں۔ اے زینب سکینہ کو زبان، ابھی مصائب کے منزلیں بہت ہیں۔ اے زینب تمہیں قید خانہ شام میں سکینہ کی تربت بھی بنانی ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ما تنقلبون۔